أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جمیل شیعہ شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صلوات حضرات گرامی قدر مختصراً آپ کے سامنے مجلس چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، مجلس نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، مجلس وہ ہے جسے زہرا قبول کر لے۔ میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے مظاہر ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ عنکبوت ہے اور تذکرہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ ہمارے پیغمبر میں اور ان کے نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا نبی اور ہے، ان کا پیغمبر اور ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے جو علم لدنی کا مالک ہے، ان کا نبی وہ ہے جو 40 سال کے بعد میں اسے علم ملا جب نبوت کا اعلان کیا۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں ہم روشنی تو نہیں ڈال سکتے، کیونکہ روشنی وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں پر اندھیرے کا شائبہ ہو۔ پیغمبر اسلام کی تعلیم اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ اللہ نے ان کو نور اول سے پیدا کیا ہے۔ جو نور ہو اسے ہم روشنی نہیں دکھا سکتے، روشنی وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں اندھیرے کا شائبہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں جانا پہچانا مجمع ہے جو بیٹھا ہوا ہے، گنگیروں کی ہستیاں یہاں موجود ہیں اور آپ بھی میرے اپنے عزیز ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مجلس حسین کا یہ ذریعہ ایسا ہے بتانے کہاں کہاں کس کے دل سے کہاں کہاں پر ملاقات کرا دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو پروردگار عالم نامہ اعمال میں لکھ دے اور مجلس میں پہنچنے کے بعد میں اللہ اس کو اتنی عزتیں دے دیتا ہے کہ اس کی عزت کو کوئی پھر مقابلے میں نہیں لا سکتا۔ اور جو اس فرش سے منسلک ہو گیا وہ آج بھی عزت دار ہے اور قیامت تک عزت دار رہے گا۔ اور جس نے اس کی مخالفت کی تو اس نے اگر اس کی عزت اتار دی تو کوئی اسے عزت دار نہیں بنا سکتا، اور اگر اس نے عزتیں دے دی تو عزیزان محترم بھرپور توجہ،
मुगलों सलातीन के महल खत्म हो गए, लेकिन आसिफ उद्दौला का इमाम बाड़ा आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। जो भी इससे मुंसलिक हो गया, चाहे वो छोटी बस्ती का रहने वाला हो, चाहे बड़े शहर का रहने वाला हो, उसकी पहचान जो है करोड़पति से नहीं होती है, उसकी पहचान आजादारी से होती है। मोहब्बत अली का इमाम बाड़ा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। काला ताजिया कहाँ से निकलता है, सफेद ताजिया कहाँ से निकलता है, मजलिस किसके यहाँ होती है, मातम किसके यहाँ होता है। महल वाले तो मौजूद हैं, लेकिन मोहताज तारुफ हैं। लेकिन जिसने हुसैन को घर में बुला लिया वो मोहताज तारुफ नहीं है। अब जो भी हुसैन से मुंसलिक हो गया, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतें दी। यही वजह थी कि जब आप करबला पहुंचते हैं तो खुद को पहले सलाम करते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अभी माशाल्लाह इस बच्चे ने बेहतरीन अशार पढ़े। आप सच बताइए, पैसा, दौलत, शोहरत, वो सब धड़ी की धड़ी रह गई। अब जो भी इसे बच्चे को पूछेगा वो ये मालूम करेगा ये किसका बेटा है, ये किसका बच्चा है। यानी कितनी इज्जत मिली इसको शेर पढ़ने से मैं बयान नहीं कर सकता। अब अजीजाने मोहतरम, जो भी इस फर्ज से जुड़ जाता है, मुंसलिक हो जाता है, कोई यहाँ नारा लगाता है नहीं तो उसको जाकिरीन की नजरें तलाश करती है कि नारा लगाने वाला कहाँ बैठा हुआ है। भरपूर तवज्जो। जो कोई तबर्रुक तकसीम करता है नहीं तो उसको इतनी इज्जत कहीं मिले ना मिले, लेकिन मजलिस में आएगा तो इज्जत मिलेगी। अजीजाने मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ, ये फर्श जो है इज्जत देने का नाम है, इज्जत उछालने का नाम नहीं है। इस मजलिस में आओ तो इज्जतें लेके जाओ। तुम जितना इनके सारी के साथ इस फर्श से जुड़ते चले जाओगे, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजता चला जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। वहाँ पढ़ने वाले की अलग पहचान होती है, तकरीर करने वाले की अलग पहचान होती है, जो अशरे करारा है उसकी अलग पहचान होती है। हमने जमीने करबला पे देखा अज़ीज़ाने मोहतरम, यहाँ पर अगर छोटा मोटा कोई टुच्चे से टुच्चा नेता जरा सा जिसे ओहदा मिल जाता है नहीं, वो अपने आप में फूले नहीं समाता। लेकिन वहाँ पे हमने देखा अज़ीज़ाने मोहतरम ऐसी तरीके से मौला के चाहने वाले जो खरबपति हैं, अरोड़पति हैं, करोड़पति हैं, जो इतने पढ़े लिखे जीनियर, जो इतने इतने बड़े ओहदों पर फाइज हैं, जब हमने उनको देखा वो कोई साहिरों की खिदमत कर रहा है, कोई टांगे दबा रहा है, कोई मसाज कर रहा है, हमने कहा वजह क्या है? कहा वो दुनिया की इज्जत है, ये हुसैन ने इज्जत दी है तो पाला पहुंचा दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। कसम खुदा की 110 किलोमीटर या 85 किलोमीटर या 80 किलोमीटर जो वहां पर लोग चल रहे थे, एक जंबे गफीर था। मैं सोच रहा था बाल भाई कि 10 करोड़ का मजमा 18 किलोमीटर में कैसे सम सकता है। भाई सोचने की बात है। भाई 10 बाई 10 का हॉल हो, उसमें 500 आदमी आप लाके बिठा दे तो कोई ना कोई तो मरेगा ना मरेगा। में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। अब ये ऑक्सीजन की आपने कीमत देख ही ली। अभी 1 साल पहले क्या हुआ था हिंदुस्तान में, यानी ऑक्सीजन की कीमत क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। छोटी सी जगह में 10 बाई या 14 बाई 10 का कोई रूम हो और 1000 आदमी आप उसमें लाके बिठा दें, कोई ना कोई मरेगा जरूर। लेकिन ये जिंदा मौजूदा है 18 किलोमीटर सरजमीन इराक का, कि वहां पर 10 करोड़ जमा होकर एक दस्तरखान पे खाना खा के ये जिंदा मौजूदा हमने अपनी आंखों से करबला में देखा। हुसैन ने कहा बेवकूफ, तूने क्या मेरी चादर, मेरी माँ की चादर का मौजा नहीं देखा था? अरे कितनी छोटी चादर थी, जब मेरी माँ सर पे ओढ़ती थी तो पैर खुल जाते थे, जब सर
کو ڈھانپتی تھی, جب پیر کو ڈھانپتی تھی تو سر کھل جاتا تھا, لیکن جب وہ چادر معجزہ نما بنی تو حسن بھی داخل ہو گئے, حسین بھی داخل ہو گئے, علی مرتضیٰ بھی داخل ہو گئے, محمد مصطفیٰ بھی داخل ہو گئے, خود زہرا بھی داخل ہو گئی, خود جبرائیل امین آ گیا. اور ایک چھوٹی سی چادر میں یہ پانچوں ہستی آ گئی, معجزہ دکھا دیا. یہی وجہ تھی کربلا میں 10 کروڑ کو حسین نے 18 کلومیٹر میں رکھ کے بتا دیا. جس طرح سے ماں معجزہ دکھا سکتی ہے اسی طرح سے بیٹا. معجزہ دکھا سکتی ہے اسی طرح سے حسین بھی معجزہ نما ہے. اور عزیزان محترم, ایک چھوٹے سے چھوٹے مجمع کو دیکھ لیجئے, حج پہ 30 لاکھ نہیں سنبھالے جاتے یا سنبھال لیتے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے, لیکن کرم حسین علیہ السلام کا وہاں کوئی حادثہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا. جب ہم مشی کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ میں جو کچھ لوگ تھے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے مولانا اتنا بڑا مجمع, کوئی انتظام نہیں, سیکورٹی تو تھی, پولیس والے تو تھے, اور یہ باقاعدہ جو فوج لگی ہوئی تھی وہ ہمارے لیے نہیں لگی تھی, وہ لگی ہوئی تھی داعش کے لیے, وہ لگی ہوئی تھی کہ کوئی کبھی حملہ نہ کر دے. عزیزان محترم, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے, اتنا بڑا معجزہ, کوئی بیٹی اگر تنہا جا رہی ہے تو اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں, کوئی اگر بیوی زیور پہنے ہوئے چلی جا رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں, اگر کوئی تنہا آدمی چلا جا رہا ہے, کوئی بڑا ہوگا اپنے ہاں کا ہٹلر, کوئی بڑا ہوگا کروڑ پتی, کوئی ہوگا اپنے ہاں کا گورنر, لیکن وہ ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے اس سے بس ایک ہی جملہ روک کے کہا تجھے پتا نہیں یہاں کے بادشاہ کا نام حسین ہے, گورنر کو عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد یہاں پر میاں اگر ایک وقت کا کوئی کھانا کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپے میں سماتا نہیں ہے, وہ کہتا کہ میں نے سب کچھ کر دیا. اور اگر کسی کو ایک مرتبہ پانی کی بوتل آپ نے دی نا, دوسری دفعہ مانگ لی تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں. لیکن قسم خدا کی صرف زمین کربلا پہ ہم نے یہ منظر عجیب دیکھا. یہاں کھانے والا خوشامد کرتا ہے کھلانے والے کی, وہاں کھلانے والا کھانے والے کے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ تم میرے دسترخوان کی زینت بنو. اسی لیے حسین نے بتایا وہ اور لوگ ہیں کہ جن کی دور حکومت میں لوگ فقیر رہتے ہیں, وہ مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں, لیکن یہ حسین کا در ہے کہ یہاں کھلانے والا کھانے والے کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میرے دسترخوان کی زینت بن جا. کیوں؟ اس لیے روٹیاں کھلانا آسان ہے, روٹیاں جنت تک پہنچانا بڑا مشکل کام ہے. صرف ایک ہی گھرانے کی روٹیاں اوپر پہنچی ہیں. عزیزان محترم, یہاں پر ایک دوسرے کے دسترخوان کی ہم لوگ جب زینت بنتے ہیں نہیں تو کھانا کھانے کے بعد میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نمک کتنا ڈال دیا تھا, اس کو کوئی گوشت والا ہی نہیں ملا تھا, پانی ہی میں اس نے تو 2-4 بوٹیاں ڈال دی. لیکن عزیزان محترم, یہ حسین کا دسترخوان لگا ہوا تھا جو 110 کلومیٹر یا 84 کلومیٹر پہ اتنی دوری کے مسافت کو طے کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ دیکھو وہ مغل سلاطین تھے, وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جو آئے جنہوں نے کھایا اور چلے گئے, وہ بنی امیہ تھے جو کھا رہے تھے, یہ بنی ہاشم ہے جو کھلا رہے ہیں. سلوات پڑھ دے محمد آل محمد.
بنی ہاشم میں اور بنی امیہ میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ ناوید بھائی نے بھی جب پوسٹر بنایا نہیں تو اس بیان بنانے کے بعد میں نیچے لکھ دیا ہے کہ نظر مولا کا اہتمام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام والے بتانا چاہتے ہیں ہم کھلانے والے ہیں, کھانے والے نہیں ہیں. بھائی نظر مولا کا اہتمام کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم نے امام کی نظر کی ہے, اور جب جس کے بارے میں نظر ہوتی ہے نا عزیزان محترم, تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو دعوت پہ بلا رہا ہوں تو اصلی مسلمان وہی ہے کہ اس کی دعوت پہ لبیک کہے جائے, اس کے ہاں حاضری دے. تو جب انہوں نے مولا کو بلایا ہے تو عقیدہ ہے کہ مولا کے ساتھ ساتھ زہرا بھی موجود ہے, امام علی بھی موجود ہے, امام رضا بھی موجود ہے, چوتھا امام بھی موجود ہے, امام حسین بھی موجود ہے. اور تو جہاں عصمتیں اتنی آ گئی تو پھر وہ گھر گھر نہ رہے گا, وہ عزا خانہ زہرا بن جائے گا. اور عزیزان محترم جس گھر میں بی بی زہرا آ جائے تو ہمیشہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے. وہ جب ہمیشہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے تو عزیزان گرامی اس گھر میں اب نہ کوئی جن آ سکتا ہے, اب اس گھر میں نہ نظر بدل سکتی ہے, اب اس گھر میں نہ کوئی نظر ایسی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کو نقصان پہنچائے. عزیزان محترم کیونکہ یہاں پر اب آپ نے 14 معصومین کو بلا لیا ہے. جس گھر پہ 14 معصومین کا پہرا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی نظر بدل ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں عزا خانہ چھوٹا سا بناؤ اور اس عزا خانے کو ہر شب جمعہ کھولو, وہاں پر بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھو تاکہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. جب گھر میں داخل ہو تو ماں کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے. اپنے گھر میں جب تم حدیث قصہ منعقد کرو گے تو پروردگار عالم اس جگہ کو رحمتوں سے گھیر لے گا. حفت بہم الملائکہ, اور اس جگہ کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں جس جگہ پر حدیث قصہ منعقد ہوتی ہے. اور جب حدیث قصہ منعقد کرو گے نا حفت بہم الملائکہ واستغفروا الی ان یتفرقوا, جب تک تم وہاں سے اٹھو گے نہیں اللہ کے فرشتے وہاں پر استغفار پڑھتے رہیں گے, رحمت کے لیے درود پڑھتے رہیں گے, آپ کے گھر کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے گھر میں بیٹھ کے حدیث قصہ منعقد کرو تاکہ بچوں کو بھی احترام پتہ چلے اور آپ کے گھر کو اللہ منور بنا دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سورہ عنکبوت ہمارے پیغمبر کا ذکر. اگر تم جھٹلاؤ تم سے پہلے والی امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے, تمہارا کام جھٹلانے کا ہے اور اتنا کا کام گواہی دینے کا ہے. امت جب بھی کوئی نبی آیا ہے امت نے جھٹلایا. آدم کی امت نے نہیں بلکہ آدم کے تو بیٹے نے جھٹلا دیا. بھرپور توجہ, جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ یعنی بیٹے نے باپ کی مخالفت کی, اگر مخالفت نہ کرتا تو بھائی کا قاتل نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں بھی بغاوت ہو سکتی ہے. بھرپور توجہ, نبی کا گھر ایسا ہے کہ جہاں پر بغاوت کی بنیاد رکھی گئی. پوری تاریخ ہے نا, یعنی بھائی کو بھائی کون قتل کر رہا ہے؟ اولاد آدم. یہ آدم کی تاریخ ہے جہاں پر باپ بیٹے بھائی ایک نہ ہوئے. بھرپور توجہ, نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, باپ بیٹے ایک سے نہ ہوئے, باپ بیٹیاں ایک سے نہ ہوئی, ماں بیٹے ایک سے نہ ہوئے, بھائی ایک نہ ہوئے. یہ نبیوں کی تاریخوں میں تو ملتا ہے لیکن علی کے گھرانے کی تاریخ یہ نہیں ہے. اس گھر کا اول بھی محمد, اس گھر کا اوسط بھی محمد, اس گھر کا آخر بھی محمد, اس گھر میں کل کے کل محمد. بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کبھی آپ کے سمجھے کہ نبی کو گھٹا رہا ہوں, نبی کو نہیں گھٹا رہا ہوں.
لیکن نبی کے گھر کو نہ جا رہا ہوں، کیونکہ نبی کے گھر کی تاریخیں یہ رہی کہ بھائی بھائی کا قاتل نکلا، لیکن حسن مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو حسن کا کردار ہے وہی حسین کا کردار، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو حسین کا کردار ہے وہی حسن کا کردار ہے۔ اور اگر کامیابی نہ ہوتی عزیزان محترم، دیکھیے جناب آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی تاریخ اٹھاتی، نبی نے کبھی بھی ذمہ داری نہ تو اپنی اولاد کے لی نہ اپنی بیوی کی لی، بھرپور توجہ۔ یا نبی نے کہا ہے کہ میری بیوی کامیاب ہے، مجھے آپ بتا دیجیے۔ نبی نے کبھی کہا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہے؟ اگر اولاد کامیاب ہوتی میاں تو جناب نوح کا بیٹا سب سے پہلے سند لے لیتا۔ اگر نبی اپنی بیوی کی کامیابی کہہ دیتے تو پھر جناب لوط کی بیوی، جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی تو خود گھر کے مخالفت کرتی ہے، ادھر فرشتے آتے ہیں چغل خوری کرنے کے لیے پڑوس میں نکل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوا کہ نبیوں نے بھی اپنی نہ تو اولاد کی ذمہ داری لی نہ اپنی بیوی کی ذمہ داری لی، یہ لی ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ چلیے ان کی تو تاریخ چھوڑیے، آپ رسول اسلام کی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری عورت کی ذمہ داری ہے؟ آپ مجھے بتائیے کبھی کہا ہے؟ کوئی تاریخ بتا دیں عزیزان محترم، لیکن میری جان قربان ہو جائے، علی علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، خود بھی کامیابی کا اعلان کیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خود کامیابی کا اعلان کیا، فزت برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں کامیابی کی سند بیٹے حسن کو دے کے کہا، بیٹا تم نماز پڑھاؤ۔ دیکھیں جا کے سنیے، نظر مولا بعد میں ملے گی آپ کو، پہلے میری مجلس سن لیجیے آپ۔ کیوں فرض بھائی پہلے سبحان اللہ کہیے، واہ واہ کیجیے مجلس میں۔ نعرے محترم، کچھ لوگ اب منبروں پہ بھی آ کے اس نعروں کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مجلسوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ٹائم ہم برباد نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ٹائم عبادت میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ذہن پاک ہوتا ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، نعرے حیدری لگانے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ لوگوں نے آ کر بڑے بڑے پگڑ باندھ لیے سروں پہ، اور وہ بیٹھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ممبر پہ جانے کے بعد میں یہ لوگ نعرے حیدری لگواتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نعرے نہیں لگواتے۔ آدم کی زبان پہ علی، ابراہیم کی زبان پہ علی، موسیٰ کی زبان پہ علی، یعقوب کی زبان پہ علی، داؤد کی زبان پہ علی، موسیٰ کی زبان پہ علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، ملک پہ علی، شجر پہ علی، فلک پہ علی، ممبر پہ علی، مدینے میں علی، زبور میں علی، توریت میں علی، انجیل میں علی، قرآن میں علی، ملک کی زبان پہ علی، احد میں علی، خیبر میں علی، صفین میں علی، جبل میں علی، یہاں علی، وہاں علی، اور اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے۔ قرآن پڑھ کے دے، کہانی علی کی ہے۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، پھول پھول گلی گلی علی 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 علی، جہاں تیری بات چلی علی 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 علی، نعرہ حیدری آپ بہت اچھے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں چاہو جیسے چاہو جس طریقے سے چاہو فرش اعضا بچھا لو۔ ذرا پڑوس میں جا کے دیکھیے، بیٹا جا تو رہا ہے، واپس
रखने से कुछ नहीं होता जब तक किरदार अच्छा ना हो। मैंने एक बहुत बेहतरीन जुमला दिया है, नाम अच्छा रखने से कुछ नहीं होता। हमारा भारत कल भी लाइक एहतराम था, आज भी लाइक एहतराम है, क्योंकि हुसैन ने इसको दुआएं दी है। इस हिंदुस्तान को दुआ हुसैन की लगी हुई है। अब इस हिंदुस्तान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे जिस मुल्क को दुआ हुसैन की लग जाए, जिस मुल्क को दुआ हुसैन की लग जाए, तो यहाँ कोई आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हर दिल में हुसैन बैठा है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। तो अभी मैं बयान कर रहा था नबियों की घर की तारीफ तो ये रही, किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी औलाद मैं औलाद की कामयाबी की जिम्मेदारी लेता हूँ या मैं अपनी औरत की कामयाबी की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अली वो कामयाब शख्स है कि जो दुनिया से जा रहा है और कहते जा रहा है उसको मेरा दिल खाबा, अली कामयाब जा रहा है। बेटे से कहा, बेटा हसन तुम नमाज पढ़ाओ। बेटे ने नमाज पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद में अब एक फजाइले मौला हसन में एक जुमला आगे बढ़कर कह दूं, अजीज़ाने मुहतरम, कायनात का जो नमाज पढ़ाने वाला हो उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, और जिसके पीछे अमीर कायनात नमाज पढ़े उसे हसन मुस्तफा। उसे हसन मुस्तफा कहा जाता है, जो पूरी कायनात को भी, कायनात के अमीर को भी नमाज पढ़ा रहा हो। और कहा कि बेटा तू नमाज पढ़ा, हम नमाज पढ़ेंगे। ये कितनी बड़ी कामयाबी है। और अजीज़ान मोहतरम, आप सच बताइए, दो चीजें ऐसी होती हैं, एक तो विलादत का वक्त और एक मरने का वक्त। जब कोई विलादत जिसकी कहीं पर होती है तो वो जगह भी नजिस होती है, वो बच्चा भी नजिस होता है, वो माँ भी नजिस होती है। और जहां पर इंसान मरता है तो वो जगह भी नजिस हो जाती है, नहीं है। और जो वो मरता है तो वो इतना नजिस हो जाता है कि जो भी उसे छूता है नहीं, उसके ऊपर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाता है। यही है ना फलसफा, यही है। अब इनकी तारीख उठाकर देखिए, हम में और इन्हों में जमीन और आसमान का फर्क है। जब ये पैदा होते हैं पाको पाकीज़ा आते हैं। अरे जब हमारे यहाँ विलादत हुई तो कहा यह गया कि माँ भी नजीस, बच्चा भी नजीस, वो जगह भी नजीस, लेकिन सलाम हो अली की चाय विलादत पे, अली खुद भी काबा भी और अली की माँ फातिमा भी माँ भी पाक है। या कोई तारीख में अंधी से अंधी छोटी से छोटी रिवायत दिखा दो कि किसी ने आके कहा हो अबू तालिब चलिए काबे को पाक करा दीजिए। भाई कोई तो तारीख दिखाइए कि किसी ने आके कहा हो अबू तालिब चलिए काबे को पाक कराइए। अजीज़ाने मोहतरम, ये इतने पाक, इतने पाक, इतने पाक, अगर ये आए तो आने काबा पाक। जब ये दुनिया से जाते हैं तो इतने पाक, इतने पाक, इतने पाक कि मासूम को मासूम ही हाथ लगा सकता है। पूरी तारीखें उठाकर देख लीजिए, अगर हसन जाएंगे नहीं तो गैर मासूम इन्हें गुस्ल नहीं दे सकता। चौथे इमाम जाएंगे तो इनको गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता। इमाम रजा दुनिया से गए ना, मामून की हुकूमत है, तो इमाम ने फला मना कर दिया था, ए देवज किसी को आने मत देना कमरे में, मेरा इंतजाम खुद हो जाएगा। ये इतने पाक हो जाते हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो इनको मासूम मासूम ही गुस्ल देता है। ये इतने पाको पाकीज़ा, तो अब ना कहिएगा कि रसूल इस्लाम को दफन किसने किया। भाई वो जिस मजहब में मरता है ना, आपने भी देखा होगा, जो जिस मजहब पे मरता है ना, जिंदगी तो उसने चाहे कैसी गुजारी हो,
رام لال اگر آپ کے ہاں زندگی گزار رہا ہے نا نوکر بن کے تو وہ زندگی تک ہے، لیکن جب وہ مرے گا نہیں تو اس کے قوم قبیلے والے فوراً آئیں گے اور کہیں گے کہ مولانا رام لال کو ہمیں دے دیجیے، ہم جلائیں گے۔ بھائی یہی بات ہے نہیں؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے؟ بھائی ناگید بھائی آپ کی مجلس عرش میں پہنچ گئی ہے، آپ کو پروردگار عالم اتنی ترقی عطا کرے، اتنی ترقی عطا کرے کہ اگلے سال کو آپ کو ٹینٹ لگانے کی ضرورت پڑے گی یہاں پر انشاءاللہ۔ الہی آمین کہیے، کوئی ٹیکس نہیں لے رہا ہوں، اور جتنا الہی آمین کہیں گے اتنی برکتیں ہوں گی، اور ان کے گھر کے لیے نہیں سب کے لیے برکتیں ہوں گی، کیونکہ آمین کہنے کے لیے رسول اللہ بھی اپنے ساتھ میں 5 اہل بیت کو لے کے گئے تھے۔ نہیں گئے تھے؟ کیا رسول اپنی دعا قبول نہیں کرا سکتے تھے؟ کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آمین کہلوانے والوں کی اہمیت بتا دی کہ آمین کہنے میں بھی لوگ بہت یہ سوچتے کہ بڑا زور پڑ رہا ہے آمین کہنے میں۔ سبحان اللہ کہنے میں مجلس میں بھائی فرن بعض جگہ ایسے ہوتے کہ ممبر کے آگے تو بیٹھ جاتے نہ سبحان اللہ نہ واہ واہ نہ یہ، وہ بھیا کوئی میں اپنے باپ کا قصیدہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں، کم سے کم سبحان اللہ کہیے، جنت میں مکان بنائیے۔ جنت میں مکان بھائی کا حق مارنے سے نہیں ملتا ہے، جنت میں مکان اگر بنانا چاہتے ہو تو آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ عزیزان محترم، آپ مجھ سے بہتر جان سے ہم سے نہ پوچھئے کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے۔ میاں جب رام لال مر جاتا نہیں تو پورے کنبے والے کہتے ہیں جلائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی یہ زندگی تو ہمارے ہاں گزاری، ہمیں دفن ہونے دے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے دفن نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے اپنا عقیدہ، جو جس مذہب پہ ہوتا ہے وہ اسی مذہب کے انوسار دفن ہوگا یا جلایا جائے گا۔ اب ابو طالب کا مذہب نہ پوچھنا، بس یہ دیکھ لینا غسل کس نے کیا، دفنایا کس نے۔ اگر محمد کے جنازے میں تمہارے خاندان والے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر محمد کے جنازے میں تمہارے والے دفن کرنے میں تو ہم تمہارے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو طالب کا مذہب ہے وہی محمد مصطفیٰ کا مذہب ہے۔ بھائی اگر تمہارے خاندان کا کوئی بزرگ مر جائے تو آپ جا کر کہیں وہاں پر میٹنگ کریں گے کہ مجھے عہدہ مل جائے؟ آپ اس کے غم میں برابر کے شریک رہیں گے۔ رسول اسلام دنیا سے چلے گئے، نماز جنازہ میں 11 آدمی یا 9 آدمی، پوری کائنات کا رحمت للعالمین جو بن کے آیا اسے رسول کہتے ہیں، اور جنازہ اتنی غربت سے اٹھا 9 یا 11 آدمی۔ آپ سچ بتائیے عزیزان محترم، کتنا بڑا مجمع ہونا چاہیے تھا۔ اس امت نے ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ میں ناانصافی کی ہے۔ عزیزان محترم، لوگ بات ہم سے کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ ابھی فہیم بھائی بھی بیٹھے نہیں، یہی ذکر کر رہے تھے مولانا دیکھیں مجمع یہ وہ ادھر لکھنؤ ادھر یہ سب کتنا فروغ ہو رہا ہے زیادہ ہے، ابھی تو اور بڑھے گا۔ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ ہر دل میں حسین جگہ پا رہا ہے، سب نے اپنے مذہبوں کو ٹٹول کے دیکھ لیا، کہیں کوئی ایسا نہیں ہے۔ خود گرو نانک، میں نے ابھی ایک مجلس میں پڑھا تھا، مجھ سے فہیم بھائی نے جب یہ اپنی نیوز 18 پہ مجلسیں شائع کرتے تھے تو اس میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا گرو نانک کا۔ اس میں گرو نانک کیونکہ ہندو تھے، انہوں نے جب محرم کا چاند دیکھا تو اپنے بچوں سے اپنے شیشوں سے کہا تھا کہ دیکھو محرم کا چاند دکھائی دے گیا ہے، اب تم اپنے گھر جانا اور حسین کی عزاداری کرنا۔ تو وہاں پہ ایک ان کا چیلا کھڑا ہو گیا تھا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ گرو جی ہم تو ہندو ہیں، آپ یہ مسلمانوں کے مسیحا کو، مسلمانوں کے حسین کو ہم سے کیوں منانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو گرو نانک نے اس طالب علم سے کہا تھا کہ تو اپنی بہن سے جا کے شادی کر لینا۔ تو اس نے کہا میں اپنی بہن سے شادی کیوں سے کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو شادی کر لینا۔ جان قربان ہو جائے عزیزان محترم کہ تو اپنی بہن سے جا کے شادی کر لینا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا،
ہائے ہائے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. بقرو رانت نے فوراً کہا اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. اسی حسین کا تو نام، اسی ضمیر کا تو نام حسین ہے. اسی ضمیر جاگتے ہوئے ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. یزید نے تو سارے رشتے ختم کر دیے تھے میرے بچے. یزید نے سارے رشتے ختم کر دیے تھے. کہا کہ بس آج کے بعد میں نے اپنے دل میں حسین کو اتار لیا. تو یہی وجہ ہے عزیزان محترم ہر دل میں حسین جگہ پا رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا NDTV پر باقاعدہ نیوز چل رہی ہے عراق کی. کون سی سرزمین کا آدمی عراق پہ نہیں تھا، ہندو ہو، مسلمان ہو، پنجابی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق، اس سے کوئی مطلب نہیں. حسین کروڑ پتی کو آواز نہیں دیتا ہے، کردار والوں کو بلاتا ہے. پیسہ تو دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے عزیزان محترم. حسین کرداروں کو جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کس نے یا حسین کیا ہے، لبیک حسین کا ہے، حسین بلا رہا ہے. اور عزیزان محترم جب حسین کے در پر کوئی آ جاتا ہے نہیں تو حسین اس کا مذہب معلوم نہیں کرتا کہ تو کون سے مذہب سے آیا ہے، کہاں سے آیا، تیرا رنگ کیسا ہے، تیرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. جب وہ حسین کے در پہ آ جاتا ہے تو حسین راہب کی طرح ساتھ دے دیا کرتا ہے. اور پھر دیتے ٹائم یہ نہیں پوچھتا کہ کون سے مذہب سے آیا ہے. عزیزان محترم ان سے مذہب معلوم کرتے کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، علی کا مذہب کیا. بس مذہب وہ دیکھو جس کو رسول کو دفن کرنے میں کون شامل ہے، رسول کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے. برادران ایمانی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وقت گزرتا چلا گیا، بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئی. بہرحال یہ سلسلہ ہے جو مجلسوں کو چلتا چلا جا رہا. پروردگار عالم قبول فرمائے. اور مجلس ہوتی ہے، بیوی زہرا جب مجلس کو قبول کر لیتی ہے تو اس کی سند رونا ہے. جس نے گریہ کر لیا زہرا کے لال پر، عزاداروں مجلس کامیاب ہو گئی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، چھٹے امام نے فرمایا ہماری جد کو رلا رلا کے مارا گیا. میں ابھی کل کی مجلس میں اپنے ہتھول کو بیان کر رہا تھا کہ یہ رونا، جیسے میں نے ابھی کہا بھائی رونے لگا، آپ رونے لگے. رونا یہ تو ہے لیکن آپ کو معلوم ہے حسین کو کہاں کہاں نہیں رلایا گیا. علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تو حسین رویا. قاسم کا پامال لاشا ہوا تو حسین رویا. عباس کے بازو قلم ہوئے تو حسین روئے. اور عزاداروں حد ہو گئی، حد ہو گئی کہ جس وقت حسین اپنی بچی کے پاس خیمے میں آئے ہیں، سکینہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا میری بچی آ میرے سینے پہ سو جا. کہا بابا آپ مجھے بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے بعد بہت روئے گی، بہت روئے گی، بہت روئے گی. تو حسین نے سینے پہ لگا کے بچی سے کہا سکینہ بس اتنا سمجھ لے اور رخسار چھوٹا ہے اور شبر کا تماچا بہت وزنی ہے میری بچی. میری بچی میرے بعد بہت روئی. عزادارو آپ سچ بتائیں، سناٹا ہو، رات کا وقت ہو، جناب سکینہ بیان کرتی ہے جب عصر کا وقت آ چکا تو میرے بابا جب رخصت کے لیے آئے ہیں نا، سن لیجئے مسائل. جب میرے بابا رخصت کے لیے آئے تو میں نے اپنے بابا کے گلے میں باہر ڈال کے کہا بابا آپ بھی ہمیں طرح چھوڑ کے جاؤ. کہا میری بچی میرے بعد تیرے اوپر بڑے ظلم ہوئیں گے. جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر فرماتی ہے بابا آپ اگر مجھ سے چلنے کے لیے نہ کہتے نا تو بابا میں آپ کے ساتھ مر جاتی. بابا میں آپ کے ساتھ مر جاتی، آپ نے مگر مجھ سے چلنے کے لیے. اللہ اکبر. وہ سکینہ جس کا بابا عصر عاشور رخصت آخر کے لیے آیا اور آنے کے بعد میں کہا زینب گھر بار تیرے حوالے. زینب میری بچی سکینہ کا خیال رکھنا، اس کو تماچوں سے بچانا. ہائے عزادارو حسین چلے. روایت میں بتاتی ہے کہ جیسے عزم وفادار کے قریب آئے، کبھی شمال کی طرف نظر ڈالی، کبھی جنوب میں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ایک مرتبہ فرات کی طرف غرور کر کے کہا عباس تیرا آقا مرنے کے لیے جا رہا ہے، کیا مجھے تو گھوڑے پہ سوار نہ کرائے گا؟ لاش عباس تڑپ کے رہ گئی.
آقا موت سے مجبور ہو گیا آپ کا غلام، ہائے عزادارو حسین چلے، میں نے درمیانی کڑیاں ختم کر دی عزادارو۔ عزادارو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب حسین چلے ہیں نا، تاریخ میں یہ جملہ ہے جب عصر کا وقت چلا گیا تو مظلوم کربلا کی میں نے تاریخ میں دیکھا کہ امام حسین واجبات نماز جتنی واجب نمازیں ہوتی تھی وہ مسجد میں آتا کیا کرتے تھے اور سنتی نمازیں آ کے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ امام مظلوم کربلا سے کسی نے سوال کر لیا تھا مولا کیا وجہ ہے، واجب نمازیں تو مسجد میں ادا کرتے ہیں، سنت نمازیں گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تجھے پتا نہیں، جب سے میرے دل کا سکون سکینہ ملی ہے نا مجھے، میں اپنے مصلی کے قریب سکینہ کا مصلی بچھا ہوا دیکھتا ہوں، میرے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ نماز میں شریک رہتی ہے۔ ہائے عزادارو بعد قتل حسین سکینہ نے مصلی بچھا دیا، انتظار کرنے لگی میرا بابا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ ان آبادوں پہ رحمت نازل فرمائے، جو جان مراد لے کر آئے پروردگار عالم وہ مراد پوری ہو، جو بے اولاد ہو اللہ سے اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو نہ قبول ان کے قرضوں کو پروردگار خزانے غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی روٹی عطا فرما پروردگار۔ یہی مجلس ہے جو ہمارا ایک ذریعہ بخشش کا ہے۔ روایت بتاتی ہے سکینہ نے پوچھا میرا بابا آنے والا ہے، میرا بابا آنے والا ہے، مصلی پہ انتظار کر رہی ہے۔ ارے تھوڑی دیر میں گزری تھی، شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا، چاروں طرف سے گوڑوں کی چابوکیاں، سکینہ نے مصلی چھوڑا، خیمے کا دروازہ ہٹا کے پردے کو ہٹا کے کیا دیکھا، شمر ہے تو صاحب دیکھا، جو سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بس سکینہ نے جیسے شمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا شیر میرا بابا آ گیا۔ کہا شمر کہتا ہے سکینہ کیا اپنے بابا کو دیکھے گی، پہچان لے گی؟ شمر سے ہاتھ جوڑ کے کہا شمر میرا بابا بہت دیر سے نہیں آیا، ہائے عزادارو کٹا ہوا سا شمر کے ہاتھوں میں دیکھا، سکینہ دوڑی، بابا یہ آپ کا حال کیا کر دیا، بابا یہ خوش گلے پہ منظر کس نے جلا دیا۔ آواز آئی سکینہ خدا حافظ ناصر، اب اللہ زینب کے حوالے، سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ پروردگار آج مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بے روزگار روزی عطا فرما، جو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہم کے قرض و خزانے غیب سے ادا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی پروردگار اس جگہ کو اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے بھر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و شمار فرما۔ ماتم حسین۔